السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہم نے پہلے حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ پڑھا، اب ہم پڑھیں گے سیدنا داؤد اور سیدنا سلیمان علیہ السلام کا واقعہ۔ قرآن کریم نے گزرے ہوئے دنوں ایام اللہ کے ذکر پر اکتفا نہیں کیا اور نہ اس پر اکتفا کیا جو انبیاء اور رسولوں کو اپنی امتوں کی طرف سے جھٹلائے جائے، مذاق اڑائے جائیں، توہین کرنے اور دھتکانے کی صورت میں تکلیفیں پیش آئی، اور نہ ہی اس پر اکتفا کیا جو ان امتوں پر رسولوں کو جھٹلانے اور ان کا مذاق اڑانے، ان کے خلاف سازشیں کرنے اور قتل کے ارادے کے سبب عذاب، ہلاکت اور تباہی آئی، جیسا کہ انبیاء کے قصوں میں ان کے واقعات میں گزر چکا ہے۔ قرآن اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرتا ہے، بلکہ قرآن کریم نے اللہ کی نعمتوں کا بھی بہت ذکر کیا، کبھی تفصیل سے اور کبھی اختصار سے۔ ان میں بہت سی نعمتوں کا تذکرہ کیا جن سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو نوازا، اور انبیاء میں خاص کر داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام اور حضرت یونس علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام ہیں۔ پھر داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے زمین میں اقتدار سونپا اور ان کی سلطنت میں وسعت عطا کی، اور انہیں وسعت علم سے بھی نوازا، اور ان دونوں کو وہ کچھ سکھایا جن سے لوگ جاہل تھے۔ طاقتوروں اور سرکشوں کو ان دونوں کے تابع کر دیا، اور سرکش نافرمان حیوانات اور جمادات کو ان کا مطیع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو دین اور جہانبانی کا علم عطا کیا، تو ان دونوں نے کہا شکر ہے اللہ اس کا جس نے ہم کو اپنے بہت سے ایمان والے بندوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اور داؤد کی وفات کے بعد سلیمان علیہ السلام وارث ہوئے۔ انہوں نے اظہار تشکر کیے، کہا اے لوگو، ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں اور ہم کو نظام سلطنت کے متعلق سب چیزیں دی گئی ہیں۔ واقعہ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا صاف فضل ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر انعام۔ پھر داؤد علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں اور پرندوں کو ان کے تابع کر دیا، اور وہ تسبیح اور دعا کے ساتھ ہوتے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام تسبیح کرتے وہ ان کے ساتھ ہوتے، دعا کرتے وہ ان کے ساتھ ہوتے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ذرا شیڈول کی صنعت اور کارکری سکھائی اور ان کے لیے لوہا نرم کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے بڑی نعمت عطا کی تھی، اور ہم نے حکم دیا اے پہاڑوں داؤد کے ساتھ بار بار تسبیح کرو، اور یہی حکم پرندوں کو بھی دیا، اور ہم نے لوہے کو اس کے لیے نرم کر دیا، اور حکم دیا کہ تم پوری زرے بناؤ اور کڑیوں کے جوڑنے میں صحیح اندازہ رکھو، اور تم سب نیک کام کیا کرو، میں تمہارے سب کام کو دیکھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا کہ وہ ان کی تسبیح کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، اور پرندوں کو بھی، اور سب کچھ کرنے والے ہم ہی تھے، اور ہم نے ان کو ذرہ بنانے کی کارگری تم لوگوں کے نفع کے لیے سکھائی تاکہ وہ تم کو بچا لے لڑائی میں ایک دوسرے کے زور سے، سو کیا تم شکر بھی کرو گے یا نہیں؟ داؤد علیہ السلام اس وسیع تر سلطنت اور ہنرمند اور طاقتور ہاتھ، زبردست اقتدار کے باوجود عاجزی کے ساتھ اور انکساری کرنے والی، اللہ کی طرف رجوع کرنے والی، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والی، لمبی دعا کرنے والے، تسبیحات کرنے والے، عادل اور حکمران جو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیا کرتے اور کسی کی رائے نہ فرماتے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے داؤد ہم نے آپ کو زمین میں حاکم بنایا ہے، بس لوگوں میں انصاف کے ساتھ فیصلے کرتے رہنا اور کبھی خواہش نفس کی پیروی نہ کرنا، ایسا کرو گے تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گی، جو لوگ اللہ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے سخت سزا ہے، اس لیے کہ وہ حساب کے دن بھول گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پر اللہ کا احسان۔ پھر جو سلیمان علیہ السلام تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام پر
اللہ تعالیٰ نے ان کی تابع ہوائیں کر دی، ان کے حکم سے چلتی تھی اور انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی تھی، اور وہ اس جگہ نہایت کم وقت میں پہنچ جاتے تھے اور جلدی پہنچ جاتے تھے۔ سبحان اللہ، اللہ کی شان۔ اور اللہ نے طاقت اور ماہرین جنوں کو سرکش شیطان ان کے تابع کر دیا تھا، وہ ان احکامات کو نافذ کرتے اور ان کی تعمیر منصوبوں کو پورا کیا کرتے اور دیو ہیکل بلڈنگوں کی تکمیل کرتے۔ اللہ کا شاد ہے۔ اور ہم نے سلیمان کے لیے تیز ہوا کو مسخر کر دیا کہ وہ اس کے حکم سے اس سے سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکت رکھی۔ ملک شام مراد ہے، اور ہم ہر چیز کا علم رکھتے ہیں۔ اور بعض شیطان ایسے تھے کہ سلیمان کے لیے دریاؤں میں غوطہ لگاتے تھے تاکہ موتی نکال دیں، اور وہ اس کے علاوہ بھی کام کیا کرتے تھے، اور ان کو سنبھالنے کنٹرول کرنے والے ہم تھے۔ اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا کہ اسے ہوا کی صبح کی منزلیں ایک مہینہ بھر کی راہ ہوتی اور اس کی شام کی منزلیں مہینہ بھر کی راہ ہوتی۔ اور ہم نے ان کے لیے تانبے پگھلے ہوئے کا چشمہ بہا دیا، اور جنہوں میں بعض وہ تھے جو ان کے رب کے حکم سے ان کے آگے کام کرتے تھے، اور ان میں سے جو شخص ہمارے حکم سے سرتابی کرتا ہم اس کو بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھا دیتے ہیں۔ اور جن کے لیے وہ چیزیں بناتے جو ان کو بنوانا منظور ہوتا، بڑی بڑی عمارتیں اور مورتیں، لگن ایسے بڑے بڑے جیسے حوض اور بڑی بڑی دیگیں جو ایک ہی جگہ جمی رہیں۔ اے داؤد کے گھرانے والو، تم شکریے میں نیک کام کرو، اور میرے بندوں میں شکر گزار کم ہی ہوتے ہیں۔ اس معاملے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی ذہانت اور صحیح فیصلے کی صلاحیت ان کے والد گرامی پر اشکار ہوئی۔ جب ان کی خدمت میں پیش کیا گیا ایک قوم کے انگور تھے جس کے گچھے نکل آئے تھے، ایک دوسری قوم کی بکریاں انگوروں کے باغ میں داخل ہوئی اور انہیں تباہ کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے باغ والے کو بکریاں دینے کا فیصلہ کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، اس کا فیصلہ دوسری طرح بھی ہو سکتا ہے۔ انہوں نے فرمایا، وہ کیسے؟ عرض کیا، انگور کا باغ بکریوں والے کے سپرد کریں۔ جو انگور کا باغ ہے وہ بکریوں والے کے سپرد کریں کہ وہ اس کی دیکھ بھال کرے تاکہ وہ اس طرح ہو جائے جیسے پہلے تھا، اور بکریاں باغ والے کے سپرد کر دیں تاکہ وہ ان سے نفع حاصل کرے اس وقت تک کہ باغ اپنی اصلی حالت میں آ جائے، پھر وہ باغ اس کے اصلی مالک کے حوالے کر دیا جائے اور بھیڑ بکریاں ان کے اصلی مالک کو دے دی جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں باریک بینی اور گہرے علم سے نوازا ہوا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اس نعمت سے ہم نے داؤد علیہ السلام کے واقعہ کا ذکر کیا جبکہ دونوں کسی کھیت کے بارے میں مشورہ کرنے لگے۔ جب اس کھیت میں کچھ لوگوں کی بکریاں رات کے وقت جا پڑیں اور چر گئیں، اور ہم نے اس فیصلہ کو جو لوگوں کے سامنے ہوا تھا دیکھ رہے تھے، سو ہم نے اس فیصلے کی سمجھ سلیمان علیہ السلام کو دی، اور یوں ہی ہم نے دونوں کو علم اور حکمت میں عطا کیا تھا۔ سلیمان علیہ السلام پرندوں اور جانوروں کی بولی جانتے تھے۔ قرآن کریم میں بڑا دلچسپ واقعہ ہے جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت چلانے، دبدبہ قائم کرنے میں بیداری مغزی ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دنیا اور آخرت کی سعادت، ملک اور اقتدار اور دین میں نبوت اور رسالت کو جمع کیسے کیا؟ وہ پرندوں اور جانوروں کی بولیاں جانتے تھے۔ ایک بار انہوں نے جنوں اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر اکٹھے کیے، ان میں وہ عظمت اور وقار کے ساتھ سوار ہوئے۔ وہ پورے نظم و نسق کے پابند تھے اور اپنے سرداروں کے گمان میں تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا چونٹیوں کی وادی سے گزر ہوا۔ ایک چونٹی کو اپنی برادری اور قبیلے کا خوف ہوا کہ کہیں گھوڑے اپنی سموں سے انہیں رون نہ ڈالیں، تو حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر کو پتہ بھی نہ چلے۔ اس چونٹیوں نے انہیں اپنے بلوں میں وہ گھس جانے کا کہا کہ آپ اپنے اپنے گھونسلوں میں چلے جائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ بات سمجھ گئے، مگر وہ اس پر اترائے نہیں کہ وہ اللہ کے نبیوں میں سے ایک نبی تھے، بلکہ اس صورتحال نے انہیں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی نعمت کے شکر ادا کرنے پر کیا اور نیک اعمال کی توفیق دعا مانگی، اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی لڑی میں پرو دیا جانے والی تمنا کرنے پر آمادہ کیا۔ سبحان اللہ۔ ہدہد کا واقعہ مطلب ہوا، وہ بھی آپ کو تھوڑا بتا دیں۔ ہدہد پرندہ ہے، کوئی انسان نہیں، ہدہد پرندہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا گائیڈ اور جاسوس تھا۔ وہ پانی کی جگہوں کی رہنمائی اور لشکر کے
पड़ाव की निशानदाही करता। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम उसे ना पाया तो इन्हें नागवारा हुआ और उसे डांट दिया, तो वो थोड़ी देर गैर हाजिर रहा, फिर हाजिर हो गया। इसने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा, मुझे एक ऐसी चीज़ मालूम हुई है जिससे आप और आपका लश्कर अभी तक बेखबर हैं। मैं एक सच्ची खबर लाया हूँ जो मलका सबा और उनकी ममलकत के बारे में है। इनका बड़ा मुल्क और वसी ममलकत है। मैंने उन्हें अक्ल और दानश और हुकूमत और बादशाहत के बावजूद अहमक और जाहिल पाया है कि उनके पास है तो सारा कुछ है, लेकिन वो जाहिल हैं। वो अल्लाह को छोड़कर सूरज को सजदा करते हैं। वो नहीं समझते और ना ही एक अल्लाह की इबादत की तरफ राह पाते हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम मलका सबा को अपने दीन की दावत देते हैं कि अल्लाह के नबी को ये बात नागवार गुजरी कि उनके मुल्क जो है वो पड़ोस मुल्क है। एक मुल्क और एक कौम ऐसी हो जिसको वो जानते हो ना हो और ना ही उनकी दावत पहुंचती हो और वो बराबर सूरज की पूजा करते रहे। तो इन पैगम्बराना दीनी गैरत और अहमियत ने जोश मारा, तो उन्होंने यही मुनासिब समझा कि उस मुल्क और मशरिक के हाकमा को ख़त लिखें और इसको सलाम की दावत दें और इताअत तस्लीम की तरफ बुलाएं, कबल इसके कि एक ताकतवर लश्कर के साथ इसके मुल्क पर चढ़ाई करें। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस एक फसाहत और बलागत से लबरीज ख़त लिखा जिसमें इस्लाम और ताअत गुजारी की दावत दी। ख़त में नरम दिली भी थी और मजबूती भी, अंबिया कराम की तवज़्ज़ो भी थी और बादशाहों की गैरत भी। सुलेमान अलैहिस्सलाम दोनों सफ़ात जो है और शहाना गैरत और खुददारी के जमा थे, और वो औरत जो इसके हुक्मरान थी वो समझदार थी, फैसला करने में जल्दबाज ना थी। इसके पास बादशाहों की सीरत और फ़ातहीन के वसी तजर्बे थे, लेकिन उसकी अक्ल और दानिश ने अल्लाह ताला की पहचान और उसकी इबादत के बारे में ख़यानत की। वो बादशाहों के घमंड में मुब्तला ना हुई और ना ही अपनी राय पर जमी रही। इसने इरकान हुकूमत को इस खत की इतला दे दी जो आम खतूत की तरह ना था। वो इस वक़्त के सबसे बड़े बादशाह और अल्लाह की तरफ बुलाने वाले पैगम्बर का खत था। जब अरकान हुकूमत ने मुल्क को खुश करने और जबलूसी के अर्थ से अपने ताकत और लश्करों की कसरत के बारे में दलाइल देने शुरू किए, जैसा कि हर दौर और हर जगह बादशाहों के दरबारियों की आदत होती है, मलका ने इनकी बात ना मानी और ना ही इत्फाक किया, बल्कि इन्हें बुरे अंजाम से डराया और इन्हें मफतू और कौमों फतह बादशाह का सलूक याद दिलाया और शिकस्त के बाद इनका अंजाम और ठिकाना बताया। इसने कहा, यही हालत हमारे मुल्क और कौम की होगी, और उनसे कहा, मैं आजमाइश के लिए सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ तवाइफ भेजती हूँ। अगर वो तोहफे कबूल कर लेते हैं तो वो बादशाह हैं, फिर तुम इनसे लड़ना, और अगर कबूल ना करें तो वो यकीनन नबी हैं, फिर तुम इनकी पैरवी करना। तो मलका ने क्या किया, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ एक अज़ीमुल शान तोहफ़ा भेजा जो बादशाहों के शान होता है। जब वो तोहफ़ा सुलेमान अलैहिस्सलाम को मिला तो उन्होंने इस से बेरुखी बरती और कबूल करने में बेरगबती अख्तियार की और फरमाया, क्या तुम माल के ज़रिए मुझे खरीदना चाहते हो कि मैं तुम्हारे मुल्क में समेत शिरक छोड़ दूँ, कि मैं तुम्हारे मुल्क समेत शिरक पर छोड़ दूँगा? और जिस ज़ात ने मुझे बादशाही अता फरमाई है, माल दिए, लश्कर दिए, वो उन चीज़ों से कहीं ज़्यादा बेहतर हैं, और ये हकीकत है, कोई मजाक नहीं है। और मसला तो दावते और इताअत का है, माल दौलत से तो बहलावे का नहीं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इन्हें अपने इरादे से आगाह फरमाया और इनके मुल्क पर चढ़ाई करने का धमकी दी। तो जब ये फिदिया मलका सबा के पास वापस पहुंचा तो इसने रदा सुनाई। इसने उसी कौम से ना सुनते ही इताअत इख्तियार की और बल्कि लश्कर समेत फरमाबरदार होकर सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ रवाना हुई। और जब सुलेमान अलैहिस्सलाम को इसके आने का यकीन हो गया तो इस पर खुश हुए और अल्लाह का शुक्र अदा किया और चाहा कि इसको अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियों में से कोई एक निशानी दिखाएं ताकि ये अल्लाह की कुदरत और सुलेमान अलैहिस्सलाम पर इसकी नेमतों की दलील हो। आपने इरादा किया कि वो अर्श के तख्त जो इसने ताकतवर और दयानतदार आदमियों के सुपुर्द कर रखा था उसे हाजिर करें। आपने अपने अहले दरबार से मुतालबा किया कि मलका का वो तख्त इस बड़े लश्कर की आमद से पहले पहले ले आएं। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो इरादा किया वो थोड़ी ही वक्त में पूरा हो गया, जो एक मोजज़ा ही था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया, उस तख्त के बाद सिफ़ात और अलामात बदल दी गई ताकि आप मलका की तख्त देखने पर इसके इल्म और पहचान का इम्तहान लें। अगर मलका को इसका मुगालता हुआ तो इसके इससे ज़्यादा बरीक और दुरूस मामलात में को ताज़ा नजरी की दलील होगी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इंसानों और जिन्नों में से ममारों का हुक्म दिया। उन्होंने मलका के लिए शीशे का एक बड़ा महल तैयार कर दिया और उसके नीचे पानी चला दिया, जिससे
اس بات کا علم نہ ہوتا تھا وہ اسے پانی سمجھتا تھا، لیکن شیشہ چلنے والے اور پانی کے درمیان حائل ہوتا۔ پکی بات تھی کہ ملکہ اس کے پانی ہونے کا وہم ہوگا تو وہ اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھائے گی، اس مقام پر غلطی واضح ہو جائے گی اور اس کو کوتاہی نظری اور مظاہرت سے دھوکہ کھا جانے کا پتہ چل جائے گا۔ ملکہ اور اس کی قوم سورج کو سجدہ کرتے تھے، اس لیے کہ وہ روشنی اور زندگی کا سب سے بڑا مظاہرہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے۔ وہی اس کی آنکھوں سے پردہ ہٹ جائے گا، وہ پہچان جائے گی کہ جس طرح اس نے شیشے کو پانی سمجھنے کے معاملے میں اپنے پنجے چڑھا لینے کی غلطی کی تھی، اس طرح سورج کو خالق سمجھ لینے کے معاملے میں غلطی کا ارتکاب کیا کہ اس نے سورج کو سجدہ کیا، وہ اس کی عبادت کرتی رہی۔ یہ چیزیں 100 تقریروں اور ہزاروں دلیلوں سے زیادہ بلیغ تھیں، اور یہی ہوا، اور ملکہ اپنے ہوشیاری اور ذہانت و فہم کے باوجود ایک واضح غلطی کا شکار ہوگی۔ اس نے شیشے کو چلتا ہوا اور ٹھاٹھے مارتا ہوا پانی سمجھا، اس نے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹا دیا اور اس پانی سے گزرنے کا ارادہ کیا۔ وہیں اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کو اس غلطی پر آگاہ فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ ایک محل ہے جو شیشے سے بنایا گیا ہے، اس کی آنکھ سے پردہ ہٹ گیا اور ظاہر کو ظاہر پر قیاس کرنے اور سورج کی پوجا اور اس کو سجدہ کرنے میں اپنی جہالت کا علم ہوا۔ وہ فوراً پکار اٹھی، میرے رب، میں نے ظلم کیا اپنی جان پر، اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین پر ایمان لائی۔ قرآن کریم میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کی حاضری لی اور فرمایا، کیا بات ہے کہ میں فلاں حدود کو نہیں دیکھتا، کیا وہ کہاں غائب ہو گیا؟ میں اسے غیر حاضری پر سخت سزا دوں گا، یہ اسے ذبح کر دوں گا۔ یہ وہ قصہ حجت مقبول عذر میرے سامنے پیش کرے گا۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ وہ آ گیا اور اس نے کہا، میں نے وہ چیز معلوم کی ہے جو آپ کو معلوم نہیں۔ میں قوم سبا سے متعلق ایک یقینی خبر لایا ہوں۔ میں نے وہاں ایک عورت دیکھی جو اس قوم کی ملکہ حکمران ہے، اسے لاوزم سلطنت میں سے ہر چیز اور ہر قسم کا سامان میسر ہے اور اس کے پاس بڑی قیمتی تخت ہے۔ میں نے دیکھا کہ اس کی قوم اللہ تعالیٰ کی بجائے سورج کو سجدہ کرتی ہے اور شیطان نے ان کے لیے اس کا شرکی اعمال کو خوشنما بنا دیا، انہیں راہ حق سے روک رکھا ہے، سو سیدھا راستہ نہیں پاتے کہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کریں جو آسمانوں اور زمین کو پوشیدہ چیزیں نکالتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے، جس کو تم لوگ چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کے سوا کوئی عبادت اور پکار کے لائق نہیں، وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ تو نے سچ کہا یا جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے، لے جا یہ میرا خط اس کو اس کے پاس ڈال دے، پھر ذرا وہاں سے ہٹ جانا اور دیکھنا کہ وہ کیا رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ بلکہ اس نے خط پڑھ کر اپنے ارکان دولت سے مشورہ کیا اور کہا، اے دربار والو، میری طرف ایک بڑا اہم خط بھیجا گیا، وہ خط سلیمان کی طرف سے ہے، اسے اللہ رحمان رحیم کے نام سے شروع کیا گیا ہے، پھر یہ پیغام کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرنا اور میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ ملکہ نے، اے اہل دربار، تم مجھے اس معاملے میں مشورہ دو کہ میں مجھے اس خط بھیجنے والے سلیمان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے۔ جب وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئی، انہوں نے ہر چیز دیکھی کہ وہ ایمان والے ہیں، ہم سورج کی اہمی پوجا کرتے نہیں ہیں، سب کو پالنے والا تو اللہ ہے، ہم اتنی دیر شرک میں مبتلا رہے اور یہ اللہ کے پیغمبر سلیمان علیہ السلام ہے، اور آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت اور توحید کو دیکھا، ان کی دنائی اور سمجھ دیکھی اور اپنے دین اور عقیدے کی غیرت دیکھی۔ یہودیوں نے ان سلیمان علیہ السلام کی طرف وہ بات منسوب کر دی جو کسی موحد مومن جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کے لیے کھول دیا ہو کہ لائق بھی نہیں کہ کسی نبی اور رسول جس کو اللہ نے دانائی عطا فرمائی ہو اسے نبوت سے سرفراز فرمایا ہو اور خلافت کا شرف نصیب کیا ہو۔ ان یہودیوں نے ان سلیمان علیہ السلام کی طرف جادو، کفر، شرک کے لیے ان کی کمزوری اور اپنی بیویوں کے بحث توحید کا معاملہ اضطراب دے اور بے چینی کی نسبت کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب لازمات سے انہیں بری قرار دیا اور فرمایا، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر کا ارتکاب نہیں کیا بلکہ شیاطین نے کفر کیا جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور فرمایا، ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام عطا کیے جو اچھے بندے اور بہت ہی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے تھے، اور فرمایا ان کے ہمارے ہاں بڑا مرتبہ اور بہترین ٹھکانہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔